من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا بثلاث مساجد: مسجد هذا ومسجد بيت الله الحرام ومسجد أقصى. تمام جسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے مومنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے پھر آزمائش سے نکالتا ہے. تمام تعریفیں اور توصیفیں بزرگی برتری اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے انبیاء اور رسل کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے اور مصیبتوں سے نکالتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے شمار درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بدولت ہمیں یہ تعلیم ملی کہ ہم مصیبت میں کس طرح سے صبر کا دامن تھامیں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اطاعت، اخوت اور ہمدردی و بھائی چارگی کیسے رکھیں. اللہم صلی وسلم علی محمد. آج کا جو بیان ہے وہ شام میں قتل و خون اور تباہی و بربادی کے مطابق ہے. تمام ممالک اسلامیہ اور پوری کائنات سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کائنات کے کونے کونے تک اللہ اس کے رسول کی صلاح بلند ہو. اور دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے. ہمارے باپ دادا نے انہیں اپنا خون جگر لگا کر اسے سنوارا ہے اور اسے ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیا ہے. جس طرح سے ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے اسی طریقے سے ہمیں مسلم ممالک سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر. کہ مومن کی مثال آپس میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بدن کی. آپس میں ہمدردی، نرمی، خیر خواہی، بھلائی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کے بدن کی. بدن کے اگر ایک اعضاء کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن درد اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے.
سارا بدن پریشانی اور اس درد کو جھیلتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، اگر وہ پریشان ہوتے ہیں، ان پر مصیبت آتی ہے، تو سارے مسلمانوں کو لازمی طور پر ان کے درد اور ان کی پریشانی کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج ملک شام میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان ساری باتوں کے جاننے سے پہلے آئے یہ دیکھیں کہ ملک شام کی فضیلت قرآن میں، ملک شام کی فضیلت احادیث میں، اور ملک شام کی فضیلت تاریخ میں کیا ہے، اور آج وہاں پر کون سی حکومت غالب ہے اور اس کے نظریہ اور عقائد کیا ہے۔ سب سے پہلے میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ملک شام کی فضیلت میں وہ آیات اتاری ہیں، اور اس سے اس ملک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ملک شام اگر ہم قدیم نقشے پر دیکھیں تو آج کا لبنان اور اردن، عراق سے مغرب کی سمت اور سعودی عرب سے نارتھ شمال کی جانب اتر کی سمت ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ٹکڑے فرانس کالونی کے بعد کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اردن، لبنان، شام، اسرائیل، فلسطین، حالانکہ یہ ساری ریاست کے ملک شام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی آیت، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم کی قوم نے برا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں بچا لیا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کے عذاب سے بچا لیا، اور ان سب کو بھیج دیا ملک شام میں، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ علماء محدثین و مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ملک شام کی برکتیں کیا ہیں۔ ملک شام کی برکتیں دنیاوی بھی برکتیں ہیں اور اخروی بھی برکتیں ہیں۔ دنیاوی برکتیں یہی ہیں کہ وہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے، وہ ایسی پاک زمین ہے جہاں پر انبیاء کا آنا جانا ہوا ہے۔ اور دوسری آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ہی بندے کو رات کا سفر کرایا مسجد حرام مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک، جو آج فلسطین میں ہے، جو اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں بکھیر رکھی ہیں۔ اللہ، یہ دو آیت۔ تیسری آیت بچے اور بچیوں کو بھی معلوم ہے، والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی۔ اللہ، اور یہ وہی طور سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ وہی طور سینا پہاڑ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ یہ وہی طور سینا کا پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور لوح ملی تھی، جس میں آیات و ہدایات تھی، اور یہ ملک شام ہے۔ تو یہ بہت سی آیات ہیں
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک شام کی فضیلت اور اس کی اہمیت کتنی ہے اور کیا مقام ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ملک شام کی فضیلت اسی لیے ہے کہ یہ انبیاء کی جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے، لوط علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی جگہ ہے، جب بنی اسرائیل جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے انہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوب جانے کے بعد لے کر آیا تو یہ شام کی بستی تھی۔ اور یہ جگہ صرف اسی لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی معزز محترم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہیں سے نصیب ہوا، اور دوسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں آپ یہاں کا سفر کیے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے خالد بن ولید نے اور ابو عبیدہ الجراح نے اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ یہ وہی ملک ہے جو امیر معاویہ کا مسکن اور آپ کی خلافت رہا، اور امیہ دولت نے جو اسلامی مملکت کو جتنی بڑی زمینیں چین سے لے کر اسپین تک اتنی لمبی زمینیں دی ہیں تو امیہ سلطنت نے دی ہیں جس کی خلافت ملک شام تھی۔ یہی ملک شام ہے جو مہدی علیہ السلام کی بھی خلافت کی جگہ ہوتی ہے۔ مکہ سے اگر اسلام نکلا ہے تو وہ اسلام پورا طرح غالب ہوگا تو ملک شام میں جب مسلمانوں کی حکومت غالب ہوگی تب وہ ملک شام میں تو اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہی وہ ملک شام ہے جہاں کے دمشق کے مینار بیضا پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہیں شیخ الضلالہ والکذاب الدجال، دجال و کذاب، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پر اس کی زندگی کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہی وہ ملک شام ہے جو محشر و منشر اور معاد و حساب کی جگہ ہوگا، اور یہی وہ ملک شام ہے جہاں پر انبیاء السلام سارے انبیاء اور رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت ملاقات کی تھی، وہ مسجد اقصی۔ یہی وہ ملک شام ہے جو ہمیشہ سے انقلابات کی زد میں رہا ہے۔ تاتاریوں نے بھی اس کے اوپر غلبہ کیا اور اس کی لائبریریوں کو، مساجد کو، ائمہ اسلام کو، اہل السنہ والجماعت کو، اہل السنہ سے مراد یہاں پر شیعہ کے مخالف ہیں، شیعہ اور سنی، شیعہ کے مقابل میں اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں۔ اہل السنہ سے مراد یہ ہندوستانی بریلوی نہیں، اہل السنہ سے مراد شیعہ کے مقابل میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب اہل السنہ ہیں، یہ مطلب ہے۔ اہل السنہ والجماعت کے خون سے فرات کے دریا کو لال و زار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ملک شام کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ صحاح ستہ میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، کہ میری امت میں ایک جماعت ایسے ہوگی جو میرے راستے پر قائم ہوگی، حق پر قائم ہوگی، اور وہ قیامت تک وہ جماعت پائی جائے گی۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں یہ جماعت ملک شام میں ہوگی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جماعت دمشق میں ہوگی، یعنی پوری دنیا میں جب گمراہی پھیل جائے گی
تو اس وقت بھی اگر کوئی ایمان پر، اسلام پر، دین پر باقی ہوگا تو ملک شام میں ہی وہ جماعت ہوگی۔ اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، قالوا یا رسول اللہ ولماذا ذلک، ولما ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے لیے بشارت ہو، شام کے لیے خیر و بھلائی ہو، شام ہی کے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا قال تلک ملائکۃ اللہ باسط اجنحتها علی الشام، یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بچھائے رہتے ہیں۔ اللہ، یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے اپنے پر بچھائے رہتے ہیں، یہ ملک شام ہے۔ اور مزید تیسری حدیث جو صحیحین میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اے اللہ تو ملک شام میں رحمت و برکت عطا فرما، اے اللہ تو یمن میں برکت عطا فرما۔ آپ نے خاص طور سے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اور احادیث میں کئی روایتیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک شام کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث میں مسلم ہے۔ مکہ مدینہ کے بعد اگر کسی روئے زمین کو اللہ کے نزدیک فضیلت ہے تو وہ ملک شام ہے، وہیں پر مسجد اقصی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اور آپ نے چوتھی حدیث بیان فرمائی جو ہم سارے لوگوں کے لیے اور ساری مملکت اسلامیہ کے لیے، سارے مسلم ممالک کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمارے پاس اسلامی مملکت میں 57 ممالک مسلم ممالک ہیں دنیا میں، 57 ممالک۔ اگر یہ آپس میں ایک یونائٹ بنائے، یونٹی آف ملٹری، یونٹی آف اکنومی، یونٹی آف ویلتھ، تو ایک بہت بڑا چین بن سکتا ہے، ایک ورلڈ بلاک بن سکتا ہے، ایک ہمالیہ پہاڑ کی طرح مضبوط بن سکتے ہیں جس سے نہ کوئی ٹکرا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آنکھ دکھا سکتا ہے۔ لیکن بس وہی بات کہ ہمیں ساری چیز پسند ہے لیکن اسلام بھی پسند ہے۔ اگر اسلام پسند حکومتیں بھی آ جاتی ہیں تو اس کی بغاوت کی بات ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ خیر، آپ نے فرمایا اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہ ہوگی، یعنی تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی۔ جس دن سے شام میں ہلاکت و بربادی شروع ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے وہ ہلاکت و بربادی کا ایک اشارہ ہے۔ اذا افسد اهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو قیامت تک میرے دین پر قائم و دائم رہے گی تن من دھن سے۔ اور وہ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ ایسی جماعت ہوگی جو میرے دین کو مضبوطی سے پکڑے گی، وہ شام میں ہوگی۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ وہ شام میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ملک شام کی فضائل تھے، اور تاریخی طور پہ علامہ ابن کثیر ہوں یا امام ابن تیمیہ ہوں یا بہت بڑے محدث عصر ناصر الدین الالبانی ہوں، یہ سب شام میں ہی اپنی زندگی گزارے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی علماء محدثین ہیں
جن کی لمبی تاریخ ہے، جن کے نام لیے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، جن کے کارناموں کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، یہ سب کے سب شام میں تھے۔ اور شام آج بھی سنیوں کیا، وہاں پر سنیوں کی جو تعداد ہے پاپولیشن کی 90% ہے، لیکن وہ ایک شیعہ فرقہ جو فرقہ نصیریہ کہلاتا ہے اور جس کو علوی کہتے ہیں، وہ غالب ہے۔ اب یہ کب سے غالب ہے، کیوں غالب ہے، یہ 10% ہے۔ 90% کی پوری آبادی کو یرغمال بنا رکھا ہے، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شام فرانس کی کالونی تھی، جیسے انڈیا برٹش کی کالونی تھی۔ 1945 میں اسے آزاد کیا گیا، تو آزاد کرنے کے بعد کسی طرح سے انقلابات ہوتے رہے۔ 12 مارچ 1971 کو بشار الاسد کا باپ ملعون حافظ الاسد، اس نے بغاوت کر دی اور ساری سنی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، سارے لوگوں کا قتل کرا دیا اور خود تختے پر قابض ہو گیا۔ اور جب اس کی وفات ہوئی، اس کا انتقال ہوا، تو اس کا بیٹا آیا، اس کا بیٹا حافظ الاسد۔ یہ بھی اپنے باپ سے گیا گزرا، اس سے بھی بڑھ کر ظالم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ اس کے اوپر جلد سے جلد تو اپنا انتقام کی آگ برسا اور ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک فرمائے اور ہمارے سینوں میں ٹھنڈک فرمائے۔ خیر، 2011 سے لے کر اب تک 3 لاکھ سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ 1,75,00,000 کی آبادی میں 40 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، 40 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 50 لاکھ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو ملک شام کو چھوڑ چکے ہیں، جو جرمنی میں، رشیا میں، ٹرکی میں اور دوسرے ممالک میں جانور جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھلا ہو ملک ترکی کا اور ملک سعودیہ کا کہ جس نے سب سے زیادہ تعداد اپنے یہاں رکھی اور انہیں پورا حق دیا۔ خیر، فرقہ نصیریہ ہے کیا؟ فرقہ نصیریہ بہت لمبا عقیدہ ہے، بہت بڑی باتیں ہیں، بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن اس میں صرف چند باتیں جو بیان کرنی ہوئی ہے کہ حضرت علی کو اپنا معبود مانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، شراب ان کے نزدیک معزز ہے۔ تیسری بات، ان کا قبلہ مکہ مدینہ نہیں ہے، اور یہ ایسے شیعہ ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے شیعہ بھی اور دوسرے ممالک کے شیعہ بھی ان کا رد کرتے ہیں، یعنی یہ مسلمان مانتے ہی نہیں، ہم تو چھوڑتے ہیں، ہماری باتیں۔ شیعہ خود ہی اپنے ان بھائیوں کو بھی شیعوں میں شامل نہیں کرتے، اور یہ کوئی نئی تاریخ تھوڑو ہے۔ خیر، یہ من جملہ آج اسی ایران شیعہ نے صرف سنی مسلمانوں کی بغاوت اور ان کی ہلاکت اور ان کے خون کی بربادی کے لیے ساتھ دیا ہے، رشیا کو ملا کر، جس میں کلورین گیس ملا کر اور دیگر گیس ملا کر پوری پبلک کو، پوری انسانیت کو ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ شیعوں کی سازشیں ازل سے لے کر اب تک زمانے سے رہی ہیں، چاہے وہ دولت عباسیہ کی ہلاکت ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہلاکت ہو، شیعوں کی سازشیں کہیں بھی کم نہیں رہی۔ آج یہ بولنے دیا جائے، یہ تاریخی حقائق ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ تعصب کی بنا پر کہا جا رہا ہو یا دشمنی کی بنا پر کہا جا رہا ہو، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جو بھی ہاتھ ملانا چاہتا ہے ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن دشمنی کے نام پر اور خون لوگوں کے بہانے کے نام پر اگر یہ دوستی کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو نقاب ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ابن القمی اور ناصر الدین طوسی کی وجہ سے دولت عباسیہ جو مسلمانوں کی حکومت 700 سال سے تھی، انہوں نے ہی تاتارین لوگوں کو، ہلاکوں کو بلایا تھا، جس کی وجہ سے تحریک کیا گیا تھا۔ اس بات پر گارنٹی دی گئی تھی کہ شیعہ کی ایک ایک جان کی حفاظت کی جائے گی اور سنیوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو تہہ تہنیس کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہی نہیں،
افضل کو بنگال میں جو نواب تھا اس کو بھی اگر کسی نے دیا تو میر جعفر ہی تھے، میر صالح۔ میر جعفر دکن میں حیدر سلطان ٹیپو کو بھی اگر کسی نے دھوکہ دیا تو یہی میر جعفر تھا۔ مسلمانوں کو آزادی بہت پہلے ملتی، لیکن ان شیعوں کے کالے کرتوت کے ناطے، ان کے ہلاکت اور ان کی بربادی کے ناطے آج ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بات ہے، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کے تعلق سے ہمیں پوری کی پوری معلومات ہونی چاہیے، اور حقیقت ہی اور علم کے طور پر ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور ہمارے دوست کون ہیں۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالو، اتحاد سے رہو۔ کس بات پر اتحاد کریں؟ جس نام پر ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں وہ اسے نہیں مانتے ہیں، جس جماعت کے ساتھ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں صحابہ کو وہ نہیں مانتے ہیں، جس قرآن پر ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اس قرآن کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس دین پر ہم انہیں بلانا چاہتے ہیں اس دین کو نہیں مانتے۔ ان کا دین مجوسیت ہے، ان کا دین آگ پرستی ہے، ان کا دین یہی ہے کہ حسن کو بھی قتل کریں، حسین کو بھی قتل کریں، علی کو بھی قتل کریں، سارے لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی ڈھنڈورا پیٹیں، اسلامی انقلاب کا نام لیں اور مسلمانوں کا ساری دنیا میں خون برپا کریں۔ یقیناً ہمیں درد ہوتا ہے آج یہاں پر کوئی بیٹھ کر یہ کہے کہ شام میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، ہم خوش ہیں، امن و امان سے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ فتنہ یہاں بھی آ سکتا ہے، وہ درد اور وہ مصیبت، وہ پریشانی یہاں بھی اتر سکتی ہے۔ اللہ کی آزمائش اترنے کے لیے کوئی جگہ مقام نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے، ان دردمند بھائیوں کے لیے، ان پریشان حال بھائیوں کے لیے دعائیں تو ضرور کر سکتے ہیں، اور دنیا میں یہ بتا سکتے ہیں کہ جس قوم کو ہم نے جب بھی اتحاد کی دعوت دی ہے تو اس نے ہمارے پیچھے سے چھوڑا ہی گھونپنے کی کوشش کی، اور یہ بات آج پوری دنیا میں معلوم ہے۔ اسلامی انقلاب کا نام لیتا ہے ایران، پاسدارانہ انقلاب کا نام لیتا ہے، 66 فوجیں ہیں، 66 طرح کی 10 ملکوں سے بلایا گیا ہے، جو یہاں سے بھی شیعہ جا چکے ہیں، پاکستان سے بھی جا چکے ہیں، صرف اسی نام پر جمع ہوئے ہیں کہ اس ملک شام کو تہے ملیہ میٹ کر دیا جائے اور وہاں پر کسی بھی طرح سے اس کے شیعہ حکومت کو باقی رکھی جائے۔ یقیناً وہ شام ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا ہے، ملت ابراہیمی کا ہے، تمام انبیاء کی برکتوں کی جگہ ہے، ہمارے رسول کی معراج کی جگہ ہے، وہ مبارک جگہ ہے۔ ہم اسے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیں گے اور ہرگز نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کسی سے بھی تعلقات بنا لے۔ جب تک ملت اسلامیہ کی ایک جان باقی ہے اس وقت تک انشاءاللہ وہ ہمارے قبضے میں رہے گی اور ہم اس کی کوشش کرتے رہیں گے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ کہ بتلانا مقصود یہ تھا کہ ملک شام مبارک جگہ ہے، احادیث میں، قرآن میں جن کے فضائل باقی اور ثابت ہیں، اور ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے، اور ہم اپنے ان تمام مظلوم بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور تیسری بات جو بتانی ہے کہ ہم کتنے بھی زیادہ اتحاد کے داعی ہو جائیں لیکن اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے دشمنوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج بہت کچھ ہو سکتا ہے، علماء مشائخ و بول والے میٹنگ کرتے ہیں کہ مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی لگائی جائے، یہ شیعہ جماعت میٹنگ کرتی ہے کہ علماء اسلام پر پابندی لگائی جائے، لیکن آج مسلمان اتنے مارے جا رہے ہیں، یہ مزار کے کھور اور یہ مزار کی چادروں کے چور یہ آج تک یہ نہ کہہ سکے، اپنی حکومت سے جا کر کہہ دیں کہ وہاں پر اس طرح کی ظلم و زیادتی کو بند کیا جائے، اور ہم اسے سراسر غلط سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسے صرف یہی ہے کہ کون دعوت و تبلیغ کر رہا اس پر پابندی ہو، سعودیہ کا خاتمہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کا ذریعہ وہاں سے نہیں ہو رہا۔
خیر اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اور اے اللہ تو ہی اپنے دین پر سب کو قائم دائم رکھے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ